صاحب، طارق عراقی صاحب، حافظ اظہر صاحب، انور شعور صاحب، ماشاء اللہ، اور سب بڑی خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ مجھے شعر ابھی ہمارے فاروقی صاحب نے سنا دیا، وہ پیٹر صاحب سے کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہا، جب میں بیمار تھا تو جب آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا، میں 2006 میں آغا خان ہاسپٹل میں تھا جہاں میرا آپریشن ہوا تھا، میلیگنینسی تھی اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی اور ابھی تک تو گزارا چل رہا ہے۔ دیکھیے حسیب بھائی آج تھوڑے زیادہ موڈ میں نہیں تھے، انہوں نے شعر میں نہیں سنا، انہوں نے بولا کہ شاعری کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ بھوپال میں ہمارا بڑا اعلیٰ ذوق تھا، بہت شاعری کے شوق تھا۔ نواب بھوپال ہمیشہ مشاعرے کیا کرتے تھے جس میں جوہر جگر، فانی، فراق گورکھپوری، یہ سب لوگ آیا کرتے تھے اور بھوپال کے اپنے شاعر بھی کافی مشہور تھے۔ معین احسن جلدی کو نہیں جانتا انہیں، اور ہمارے اصغر شعری بھوپالی کو کون نہیں جانتا، وہ تو ابھی تک پھر لوگ شعر یاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی کہ وہ ساحل پہ بڑھتے اور کشتی ڈوبتی اپنی۔ تو یہ جو ان کا شعر تھا وہ ایک دیوان کے لیے کافی تھا۔ جس طرح مومن کا شعر تو میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس غالب ان کو پورا دیوان دینا چاہ رہے تھے، تو یہ اصغر شعری کا بھی ایسے ہی شعر ہے کہ ایک دیوان کے اندر دیوان بھی دیے جاتے تو وہ قیمت سستی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے اور مشہور شعراء پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ابھی محسن بھوپالی تھے، بہت ہی اچھے شاعر تھے ماشاء اللہ، اور منظر بھوپالی ہیں ابھی، تو بھی خاصی شہرت کے مالک ہیں۔ اور ہم لوگ بھی اگر شاعری نہیں کرتے تھے تو کم از کم سننے کا تو شوق تھا، انجوائے تو کرتے تھے، جاتے تو تھے۔ لیکن جب میں پاکستان آیا تو بہت ہی کم عرصے کے بعد ہی پرانی نمائش میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا اور اس کے اندر تمام شعراء، مشہور شعراء تشریف لائے، اور اس میں شکیل بدایونی بھی تھے۔ ایسا تھا کہ وہ آج تک نہیں بھولا، اور دوسری شعراء نے بڑے اچھے سے کلام سنائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو تو کلام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، خاص طور سے ہمارے فاروقی صاحب نے آلریڈی اس کی تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور اشعار بھی سنا دیے ہیں۔ مجھے شاعری کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن شاعری سننے کا اور پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں بہت پڑھتا ہوں معاملے میں، اور اکثر اپنی کتاب کا کالم میں لکھتا ہوں جنگ وغیرہ میں، اس میں حوالے بھی دیتے رہتا ہوں۔ تو 2000 اشعار جو تھے وہ کبھی کبھی میں نے تک لگا لی تھی، اس میں سے سب سے پہلے جو میں نے بنایا وہ یہ تھا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کبھی، ستم غریب مگر خوب کیوں نہیں گزری۔ اور دوسرا شعر تھا کہ ہمارے ذکر سے خالی نہ ہوگی بند کوئی، ہم اپنے کام کی عظمت کو چھوڑے جاتے ہیں۔ اور ایک اور شعر، ایک بے مثال ملک میں ایک ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ بے مثالی اور با کمال ہے۔ کبھی کبھی چمبندی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور اکثر کالموں کا آپ دیکھو گا مختلف موضوعات پر میں کالم لکھتا ہوں، اور اکثر لوگ دوسرا خاص طور سے ہمارے صدر یاسین بھائی وہ کبھی کبھی بڑی محبت سے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بتاؤ کہ یہ آپ نے سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ کہ آپ مذہب پہ بھی لکھتے ہو، آپ سائنس پہ کھلاڑی پہ بھی لکھتے ہو، آپ سیاست پہ بھی لکھتے ہو، اسلامی تاریخ پہ بھی لکھتے ہو، ہر چیز پہ آپ مضمون لکھتے رہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ راج ہم آپ کو نہیں بتاتے، لیکن کیونکہ آپ بہت پیارے دوست ہم بتا دیتے ہیں، تو یہ کیا بندی ہم سرکل کھاتے ہیں، پٹھان ہو گئے ہم سرکل کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہے۔ اور پرشین میں ہو، پرشین کی نہیں آتی شاید، اس میں یہ شیرینی نہیں ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ اردو زبان سب سے بہتر ہے۔ عربی بھی زبان اتنی نہیں ہے، لکھائی پڑھائی میں ہے، لیکن شاعری کے اندر اتنی شیرینی نہیں لکھتی اردو زبان میں۔ اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں، ابھی بھی میں جب بیٹھا ہوتا ہوں گھر پہ
آج کل تو یہ آپ نے کھلونا رکھا ہوا ہے موبائل، یہ میرے پاس بھی ایک پرانا جو سیمسنگ کا تھا وہ 3 نمبر، آج کل تو 8 9 چل رہا ہے، 3 نمبر ہے وہ، اس میں کچھ بدلے وغیرہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے سوچا نہیں تم چپ چاپ ہلکی آواز سے اور بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ جو اچھی غزلیں ہوتی ہیں حفیظ بھائی وہ پاسان کر دیتا ہوں، تو پھر حفیظ بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ سنائیے آپ۔ اس زمانے میں دیکھیے ایک زمانے میں یہ کتنے نوجوان شاعر تھے، بہزاد لکھنوی، اور کیا کیا کمال کی غزلیں لکھی انہوں نے، اور ابھی تک وہ غزلیں جو ہیں وہ اتنی پیاری ہیں، جب کوئی ترنم سے گاتا ہے تو واقعی قتل ہی کر دیتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ آئے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی بھی اتنا ذوق ہے شاعری کا سننے کا اور شرکت کرنے کا، تو ماشاء اللہ اس قدر لوگ آ گئے ہیں۔ اگر کوئی سائنٹیفک پروگرام ہوتا تو شاید سے لوگ نہ آتے۔ مجھے کیا دیکھیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ دیکھیے ابھی حسیب بھائی نے ماشاء اللہ 1 ہفتہ ہوا 10 دن ہوئے اپنی سالگرہ منائی، اور ماشاء اللہ اچھی سالگرہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ کیا مجھ سے یہ تھوڑے سے پیچھے تھے اسکول میں، عقل و فہم میں نہیں، عمر کے حساب سے، تو انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے حسیب بھائی نے فوٹو بھیجا، بہت پیارا ماشاء اللہ بچوں نے کھینچا تھا، تو میں نے کہا حسیب بھائی یہ سعادت تو اللہ تعالیٰ نے بھوپالیوں کو دی ہے کہ بڑی سے بڑی عمر تک بھی جو ہے ان کے چہرے پہ رونق رہتی ہے، ہمیشہ ہنسمکھ رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ حرام نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، سازشی نہیں ہے کسی کے، بہت سیدھے سارے لوگ ہیں۔ بھوپالیوں کو جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جتنے سادے سیدھے لوگ شریف لوگ بھوپال کے ہیں آپ کو کہیں نہیں ملیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ باتیں تو سب ٹھیک ہے، چہرے پہ رونق بیٹھے کی سب دیتا ہے، اور میں نے کہا پھر بھی اس عمر میں بھی ماشاء اللہ لیڈی کلر ہوتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بات کہ ہم لوگ ماشاء اللہ بہت سیدھے سادے لوگ، بہت اچھا ماحول تھا، بالکل۔ تو یہ چکر ہے کہ اتنے اچھے شاعر اتنے اچھے ادیب نکلے، آپ کو پتا ہے اقبال بھی وہاں مہینوں گزارا کرتے تھے، سراج مسعود کے پاس سر سید کے پوتے جو تھے سراج مسعود، وہ ریاض منزل تھی اس میں رہتے تھے۔ بعد میں جب سراج مسعود کا انتقال ہو گیا تو وہ شاہی مہمان خانے میں رہنے لگے تھے صدر منزل کے اندر۔ اور نواب بھوپال نے ڈاکٹر باشد کو خاص طور سے انگلینڈ بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے، ریڈیشن تھراپی کے لیے، اور وہ مشین وہاں سے منگائی تھی انہوں نے بھوپال، اور وہاں بھوپال میں ڈاکٹر اقبال کا علاج کیا گیا تھا۔ اور ان کو نواب بھوپال نے اس زمانے میں 500 روپے مہینہ اسکالرشپ دیا تھا، وظیفہ دیا تھا، جبکہ سونے کی قیمت جو تھی 15 روپے تولہ تھی، اور ایک جج کی جو تنخواہ تھی وہ 50 روپے تھی، اور جو سینئر افسر ہوتے تھے ان کی تنخواہ جو تھی وہ 30-35 روپے ہوتی تھی۔ تو یہ دیکھیے ہمیشہ ادب نواز رہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے سب سے بڑا چندہ جو تھا بیگم بھوپال نے دیا تھا، اور اس کا صلہ کہیے یا اس کا انعام کہیے کہ سر سید احمد خان صاحب نے بیگم بھوپال کو پہلا چانسلر بنایا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد نواب بھوپال آئے تو ان کو بھی وہ بھی چانسلر رہے علی گڑھ یونیورسٹی کے، کافی تھے کہ انہوں نے بھی بہت مدد کی اور اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور بھوپال کے جتنے لوگ تھے ہاکی پلیئر اور پڑھنے لکھنے والے ہمیشہ علی گڑھ ہی جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ وہاں بھوپال ہاؤس بنا ہوا تھا، اور اگر آپ وہاں کی خواتین کو دیکھ لیتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اتنی خوبصورت کہاوتی تھی کہ اگر وہ پان کھاتی تھی تو گلے میں سے یہ نظر آتا تھا کہ وہ پان کھا رہی ہے، اور دوپٹہ جو ہوتا تھا وہ 6 گز کا ہوتا تھا، اور عموماً امبریلا شرٹ پہنتی تھی،
بڑا خوبصورت اور چست پاجامہ اور وہ 6 گز کا جو دوپٹہ ہوتا تھا وہ ایسے لٹکا ہوا نیچے تک الگ ہی نظر آتی تھی پورے علی گڑھ کے اندر. یہ دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ باقی شہزادیاں ہیں. بہت بہت خوشی ہوئی یہاں شرکت کر کے اور استاد محترم کا کلام جان کے. پرانے ہم تو ان کے مداح ہیں. دیکھیے میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے رہا ہے. آج صبح بہت اچھا دن گزرا, کچھ شام بھی اللہ تعالیٰ اچھی ہو جا رہی. آج ڈی جے کالج میں جو پرانے اسٹوڈنٹ تھے وہ سب جمع ہوئے تھے اور جو الیکشن ہوئے تھے پرانے اولڈ وائف کے تو اس کے اندر حلف برداری تھی. تو وہ حلف برداری کا فرض میرے اوپر ڈالا گیا. میں نے ان سے حلف لیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے جب ان کو تمام نام گنائے تمام پروفیسروں کے, ایک ایک پروفیسر کا نام میں نے ان کو بتایا. میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم دعا مانگ مانگ ہی تھک گئے, لیکن کبھی نہ امتحان پوسٹ پون ہوا ایک دن, کبھی ہڑتال ہوئی. دعا مانگ مانگ کے سو جاتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو وہ کہ وہی آج پیپر ہے تم نے جانا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں آفت آئی کہ پوسٹ پون ہو گیا ہو یا ہڑتال ہو گئی. تو وہ زمانہ تھا. نہ کبھی بے ایمانی کا ہوا کہ کسی نے کوئی پرچہ چوری کیا ہو یا آؤٹ ہوا ہو یا نقل کی ہو, کوئی پکڑ گیا ہو. کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اتنے ایمانداری سے تب پڑھتے تھے اور کرتے تھے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یہیں اسی کالج کا پڑھا ہوا ہوں. اور یہ میرے لیے بڑی بہترین فاؤنڈیشن تھی. جب میں گیا یورپ برلن گیا, میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا وہاں جس نے اس بیسس پہ فزکس اور کیمسٹری میں ایگزامشن لے لیا. ان سے امتحان تھا 1 سال میں. جب انہوں نے پہلا سال شروع کیا تو فزکس پڑھانے شروع کیا اور میتھمیٹکس. تو میں نے دیکھا کہ ہم بی ایس سی میں پڑھ چکے ہیں سب, انٹیگرل ڈفرینشیل کیلکولس وغیرہ اور ٹریگنومیٹری سب, اور فزکس کے جتنے تھے ایٹامک فزکس وغیرہ تو سب ہم پڑھ چکے تھے. تو میں ذرا تیز تھا اس وقت میں, تو میں سیدھا گیا میتھمیٹکس کے پروفیسر کے پاس. وہ ہاگ نام تھا اس کا, پروفیسر ہاگ. میں گیا, میں نے کہا کہ وہ یہ جو کورس پڑھا رہے ہیں ہمیں, یہ تو ہم نے سب بی ایس سی میں کیا ہوا ہے. تو کہتے پھر کیا بات ہے, راستہ نہیں امتحان دے دینا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں وقت تو ہمارا لگے گا نا. اگر یہ وقت نہ لگے تو ہم دوسرے سبجیکٹ پر زیادہ ٹائم سرو کر سکیں گے اور اٹینشن دے سکیں گے. اس نے صحیح بات صحیح کہتے ہو. اس نے کہا پوری بھی پرچی بنا دی, ایگزام کر دیا 1 سال کے لیے. اسی طرح میں پھر فزکس والے کے پاس گیا, پروفیسر برڈس تھا. اس نے بھی یہ دیکھا دیکھا پوچھا بادشاہ 1-2 سوال کیے, میں نے جواب دے دیا. 1 سال کے لیے ایگزامشن. تو کالج میں پہلا فارن اسٹوڈنٹ تھا جس نے جا کے ان سے 2 مضامین میں ایگزامشن لے لی. اور پھر یہاں کی تعلیم کا اثر وہ یہ ہوا. دیکھیے کہ میں نے برلن میں پڑھا 2 سال. اس کے بعد میں ہالینڈ چلا گیا. وہاں سے میں نے ماسٹرس کی ڈسٹنکشن کے ساتھ ماشاء اللہ. اور مجھے پروفیسر نے 1 سال اپنا اسسٹنٹ بھی رکھ لیا. اس کے بعد میں بیلجیم چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے. وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی. ابھی اگر آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیں تو 3 یونیورسٹیز کے جو ڈسٹنگوش اسکالر ہیں اس میں ماشاء اللہ میرا نام بھی اور فوٹو بھی ہے. برلن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر 8 نوبل لاریٹس کا نام دیے ہوئے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے بھی مشہور. اور اس میں اللہ کا فضل ہے کہ اس ادارے کی جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا اثر ہے کہ اس میں میرا نام بھی موجود ہے. اور اسی طرح ڈیلف میں میں نے پڑھا, وہاں پہ 3 نوبل لاریٹس ہیں اس لسٹ میں, وہاں بھی میرا نام ہے. اور لیوین کے اندر 650 سال میں انہوں نے 27 لوگوں کو اپنا ڈسٹنگوش اسکالر مانا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ شکر میرا نام بھی ہے. میں نے ڈی جی کالج کے ساتھ اور کراچی یونیورسٹی کے ساتھ اپنا حق ادا کر دیا. اور کراچی یونیورسٹی نے اس حق کا بدلہ دیجیے کہ مجھے آنرری ڈاکٹریٹ دی ہوئی ہے ماشاء اللہ. یہاں سے بہت بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا محترم جناب پیرزادہ صدیقی صاحب سے کہ